ناظرین، ان روایات کو آپ خود پڑھ چکے، اب ان روایات میں پیدا ہونے والے سوالات کو ہم سامنے لائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1۔ آپ نے خود پڑھ لیا کہ ایک مقام پر مذکور ہے کہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ وہ بیوہ ہو گئیں اور عدت گزاریں، جیسا کہ سکرین پر آپ کو مسلم کی روایت کا متن نظر آ رہا ہے۔ اور ناظرین، جیسے ہی ہم آگے بڑھیں تو دوسرے مقام پر بیوہ کی بجائے طلاق کا ذکر ہے کہ طلاق کے بعد عدت گزار رہی تھی، جیسا کہ سکرین پر آپ کو روایت کا متن نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو اس روایت کی صحت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اسماء اور رجال پر تحقیق کرنے والوں نے یہ ثابت کیا کہ فاطمہ بنت قیس بیوہ نہیں تھی، بلکہ وہ اس وقت مطلقہ تھی، یعنی طلاق یافتہ تھی، ان کو طلاق ہوئی تھی۔ وہ عبداللہ بن عمر بن عثمان کے نکاح میں تھیں اور انہوں نے طلاق دی تھی۔ اس پر مسند احمد میں کئی روایات موجود ہیں کہ انہیں طلاق ہوئی تھی۔ روایت کی صحت کو بچانے کے لیے اس مسئلے کا حل تو نکال لیا گیا، لیکن اس حال نے ناقابل حل سوال کو جنم دے دیا، وہ یہ کہ روایت کے مطابق عدت گزارنے سے پہلے ہی ان کی طرف کئی اصحاب رسول کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اصحاب رسول کو اتنا بھی علم نہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیات نازل کر چکے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت پوری ہونے سے پہلے اس کی طرف نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دوران عدت دوبارہ رجوع کی گنجائش رکھی ہے۔ اب یہ کیسے مان لیا جائے کہ اصحاب رسول نے ایک طلاق یافتہ عورت جو ابھی عدت میں ہے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو اتنا بھی علم نہ تھا؟ اور اس بات کو تو چھوڑیے، روایت میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی بہتان عظیم باندھا جا رہا ہے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسامہ بن زید کے لیے نکاح کا پیغام بھجوا دیا، حالانکہ متعلقہ نے اپنی عدت بھی پوری نہیں کی۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک متعلقہ عورت جس کی ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی، ابھی وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، تو اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا جا رہا ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ناظرین، یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کے جوابات چاہ کر بھی تراشے نہیں جا سکتے، کیونکہ نہ تو یہ واقعہ مکی دور کا ہے اور نہ ہی ہجرت کے بعد مدنی دور کے اوائل یعنی شروع کا ہے، بلکہ یہ واقعہ مدنی دور کے آخری وقت 10 ہجری کا ہے۔ اگر تو مکی دور کی بات ہوتی تو کئی جواز پیش کیے جا سکتے تھے، حالانکہ مکی دور میں بھی ایک نبی ہرگز ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ نبی وحی کا پابند ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نبی کو ایسے کسی کام کے حلال کر لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی جان بوجھ کر ایسا کام نہیں کر سکتا الا یہ کہ جس حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے گنجائش رکھ دی، یعنی اجازت دے دی۔ ناظرین، اس واقعہ کے علاوہ ایسی مسند احمد سمیت بعض کتب میں روایات موجود ہیں جن میں یہ واضح ہے کہ ان کی طرف نکاح کا پیغام عدت گزرنے کے بعد بھیجا گیا، لیکن ان روایات کا اس واقعہ والی روایت سے تعلق ہی نہیں ہے، جس سے اس واقعہ والی روایت کی صحت مزید مشکوک اور کمزور ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، مسلم کی روایت میں دیکھیں کہ شبی کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ بنت قیس سے پوچھنے گئے کہ متعلقہ عورت عدت کہاں گزارے، جیسا کہ سکرین پر آپ کو روایت کا عکس نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شبی مدینہ آئے ہی تھے اور ان کا سوال تھا تو انہوں نے اس سوال کے جواب کے لیے فاطمہ بنت قیس کے پاس جانا ہی کیوں مناسب سمجھا؟ کیا امہات المومنین مدینہ میں موجود نہیں تھی؟ کیا خلیفہ موجود نہیں تھے؟ یا کوئی ایسا مرد موجود نہیں تھا جو ان کے اس سوال کا جواب دے سکتا تھا؟ اور پھر ناظرین، اس سے بھی بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اصحاب رسول قرآن سے ہی ناواقف تھے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں متعلقہ کی عدت گزارنے کی صراحت کے ساتھ وضاحت نہیں کر دی؟ کیا قرآن میں آیات موجود نہ تھیں
جو وہ قرآن کو چھوڑ کر فاطمہ بنت قیس کے ہاں جا پہنچے۔ اس سے تو بالکل ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہانی کسی اسلام دشمن یہودی کی گڑی ہوئی ہے، جس نے جان بوجھ کر اصحاب رسول کے کردار کو مشکوک بنانا چاہا اور اس واقعہ کو فاطمہ بنت قیس سے منسوب کر دیا، اور خود کو امت مسلمہ کہلانے والوں نے خود کو فرقوں میں تقسیم کر کے اپنے اپنے فرقے اور اس کے نظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسی روایات کو بطور دلائل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3، اس روایت کے تمام مقامات کو سامنے رکھیں تو جو تضادات سامنے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک مقام پر مذکور ہے کہ یہ واقعہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بذات خود سمندری جہاز میں سوار تھے، جیسا کہ سکرین پر روایات کے عکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ناظرین دوسرے مقام پر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے ان کے چچا زاد کا ذکر ہے کہ یہ واقعہ تمیم داری کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ ان کے چچا زاد کے ساتھ پیش آیا، اور اس کو بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ناظرین اس سے بھی بڑھ کر حیرانی والی بات یہ ہے کہ تیسرے مقام پر نہ تمیم داری کا ذکر ہے اور نہ ہی ان کے چچا زاد کا، یعنی کہ نہ یہ واقعہ تمیم داری کے ساتھ پیش آیا اور نہ ہی ان کے چچا زاد کے ساتھ، بلکہ ان دونوں کے برعکس یہ واقعہ ان کی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ سکرین پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ناظرین مزید حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ چوتھے مقام پر یوں مذکور ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ تمیم داری میرے پاس آئے، مجھے خبر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی آ جاتا ہے آگے کہ مجھے خبر تمیم داری کے چچا زاد نے دی، جیسا کہ آپ روایت کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی یا پھر ان کے چچا زاد نے؟ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمیم داری آئیں اور وہ خبر دیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ یہ خبر تمیم داری کے چچا زاد نے دی؟ پھر ناظرین پانچویں مقام پر نہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور نہ ہی ان کے چچا زاد کا، اور نہ ہی ان کی قوم کے ان لوگوں کا جن کا پیچھے ذکر ہو چکا، بلکہ اس مقام پر ان کی قوم کے نامعلوم لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، جیسا کہ سکرین پر آپ روایت کے عکس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اب آپ ان پانچوں مقامات کو سامنے رکھیں تو سامنے آنے والے تضادات ایسے ہیں جو اس روایت کی صحت کو نہ صرف مشکوک بنا دیتے ہیں بلکہ ناقابل قبول بنا دیتے ہیں اور من گڑت قرار دیتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ خود کو علماء کہلانے والوں کی اکثریت نے عام عوام میں یہی پھیلایا ہوا ہے کہ یہ واقعہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور اس کا دوسرا رخ جو ابھی سامنے لایا جا رہا ہے، ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں، اس کو سرے سے چھپا دیا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے تمام مقامات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ کیا سب کو ہی صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے، حالانکہ واقعہ تو صرف ایک ہی ہے، واقعہ ایک سے زائد نہیں، ایک ہی واقعہ ہے۔ یہ بات اس روایت کی صحت کو غیر معمولی طور پر مشکوک بنا دیتی ہے۔ اور ناظرین سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آج تک دھوکہ دیا وہ اس دوسرے پہلو کو سامنے کیوں نہ لے کر آئے، کیوں نہ ان دونوں پہلوؤں کو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھا اور پھر یہ کہا کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں، آپ خود فیصلہ کرو۔ ایسا کیوں کیا گیا کہ جو ایک رخ ہے اس کو بالکل سرے سے چھپا دیا گیا، اس کی لوگوں کو بھنک میں نہ پڑنے دی، اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے، اپنے باطل عقائد و نظریات کو پروان چڑھانے کے لیے، انہیں پھیلانے کے لیے، انہی پر لوگوں کو قائم کرنے کے لیے اس بہت بڑے دھوکے کو عام کیا گیا، لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اور اس دجل سے کام لیا گیا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا آپ ایسے لوگوں سے سوال کریں گے؟ کیا ان سے آپ یہ سوال اٹھائیں گے؟ کیا آپ پر یہ فرض نہیں ہے